وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 106 میں سورۃ الانسان آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 31 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. کلمت ان میں نون پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر حرف النون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. کلمت ہادہی میں یہاں حرف دال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. پھر یہاں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغریٰ. ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے. ہادہی تذکرہ. کلمت تذکرہ میں یہاں حرف دال پہ جزم ہے تو ہمیں دال کو ظاہر کرنا ہے. جو کہ را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں را کو موٹی آواز میں ادا کرنا ہے. پھر تائے مدورہ پہ تنوین پیش ہے اور اس کے بعد حرف الفا ہے کلمت فمن میں. فا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا. تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. تذکرۃ فمن. کلمت فمن کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف شین ہے کلمت شاء میں. شین بھی حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. فمن شاء. کلمت شاء میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہاں مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اتخذ میں شروعات میں حمزہ وصل ہے. ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. کلمت شاء کے بعد حرف تا پڑھیں گے. شاء اتخذ جو کہ تا پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں تا کو پڑھنا ہے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. کلمت ربہ میں را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم. اس کا دھیان رہے. با پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم حرف البا کو پڑھیں گے جو کہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں بھی مد صلہ صغریٰ ہے. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. ربہ سبیلا. کلمت سبیلا کے آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے. ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الواو کلمت وما میں حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. سبیلا وما. اور ہم کلمت سبیلا پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وما تشاءون الا ان يشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. کلمت تشاءون میں یہاں بھی مد واجب متصل ہے. ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت الا میں لام پہ تشدید ہے لہذا اس کا دھیان رہے. پھر الف پہ مد کا علامہ ہے. یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے.
کلمت ان میں شروعات میں حمزہ قطع ہے، ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والی حصے سے ہے۔ پھر نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف الیا ہے کلمت یشاء میں، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہمیں یہ نون کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے۔ ان یشاء، کلمت یشاء میں مد واجب متصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں حمزہ پہ زبر ہے، پھر یہاں لفظ الجلالہ ہے، مطلب کلمت اللہ۔ یہاں لفظ الجلالہ کا حکم ہے تفخیم، ہم یہ کلمہ کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ حمزہ پہ زبر ہے۔ یشاء اللہ، کلمت ان میں نون کی تشدید کا دھیان رہے، پھر یہاں بھی لفظ الجلالہ کا حکم ہے تفخیم، ہم لام کو موٹی آواز میں ادا کریں گے۔ ان اللہ، کلمت علیمن میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف الحا ہے کلمت حکیمہ میں۔ حا حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے، تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ علیمن حکیمہ، کلمت حکیمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کلمت یدخلو میں یہاں دال پہ جزم ہے تو حرف دال کا حکم ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ یدخلو، آخری میں لام پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت رحمت ہی، را پہ زبر ہے تو ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے جو کہ اس پہ جزم ہے، تو ہمیں ہا کو ظاہر بھی کرنا ہے۔ آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں مد صلہ صغرا ہوا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ رحمتہ والظالمین، کلمت الظالمین میں حرف الضا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، وا حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں ادا کریں گے جو کہ اس پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں وا کو پڑھنا ہے اور اس پہ کھڑا زبر بھی ہے، تو یہاں مد الف ہوا۔ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو جو کہ اس سے پہلے حرف الضا کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں ضا کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ والظالمین، کلمت اعد میں یہاں دال کے تشدید کا دھیان رہے۔ کلمت عذابن کے آخری میں با پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الالف ہے کلمت علیمہ میں، یہاں حکم ہے اظہار، تو ہم یہ تنوین کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ عذابن علیما، کلمت علیمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ اب آپ سورة الانسان کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے
दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔